बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक वासा गुजरात की जानिब से मानसून सीजन के पेश नज़र वासा गुजरात की टीमें दिन रात फील्ड में खदमात अंजाम दे रही हैं। शहर भर में बड़े नालों, ड्रेन्स, सीवरेज लाइनों में मेन होल्स की सफाई, डिसल्टिंग और मुआयना मुसलसल जारी है ताकि निकासियाब का निज़ाम हर वक्त फाल रहे। MD वासा ने फील्ड अफसरान और इंजीनियर्स को बारिश से कबल फासी इकदाम मुकम्मल रखने और बारिश के दौरान मौके पर मौजूद रहकर ऑपरेशन की निगरानी की हदायत की है, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी इजाला के लिए वासा की ऑपरेशनल टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं। सियालकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए एहले 36 जम्मू चौधरी एहसन इस्माइल गुजर एडवोकेट ने सियालकोट शहर के मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों का दौरा किया। यूसी मोहम्मदपुरा में पेट्रोलियम एसोसिएशन जिला सियालकोट के सदर और साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद सफ्तर और चौधरी अदनान सफदर की रहायशगाह पर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए 36 जम्मूदीन साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी एहसन इस्माइल गुजर एडवोकेट ने कहा कि अवाम के मसाइल का पायदार हल, शफाफ तर्ज हुक्मरानी, खिदमत खल्क ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने मुझ पर इत्मीनान का इजहार किया तो हल्के में तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और अवामी फलाह बहबूद के लिए नए दौर का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करती चली आ रही है। पार्टी की सियासत का महवर आवाम की खिदमत और मुल्क में मुसावी तरक्की को यकीनी बनाना है, जिसके लिए अमली इक़दाम किए जाते रहे हैं। चौधरी एहसन इस्माइल गुजर ने कहा कि कामयाब होकर हल्के में तालीम, सेहत, रोजगार, साफ पानी, सड़कों की तामीर, बुनियादी सहूलियत की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। ये बातें उन्होंने सियालकोट के इलाका मोहम्मदपुरा में अपनी कैंपेन के दौरान पेट्रोलियम एसोसिएशन जिला सियालकोट के सदर और साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद सफदर की रहायशगाह पर इनसे मुलाकात के दौरान की। इस मौके पर साबिक तहसील मेंबर और MQM पंजाब के सदर चौधरी आबद गुजर, चीफ एडिटर रोजनामा नवाए मिलत लाहौर व मिलत न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड चौधरी अदनान सफदर और दीगर अहबाब भी इस मौका पर मौजूद थे। चौधरी अदनान सफदर ने कहा कि चौधरी एहसन इस्माइल गुजर जैसे नौजवान कामयाब होकर मुल्क को कौम की सलामती और बेहतरी के लिए एहसन इकदाम करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि हल्का के अवाम इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि सियालकोट में महाजरों के मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मिर्जा असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज, सियालकोट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शफीकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिहायशी एरिया के गिरद नवाह में मंशियात फरोशी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल शरीफ के कब्जा से 500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजिम पैदल चल फिर कर मंशियात फरोशी कर रहा था। मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई पर SHO शफीकाबाद समेत टीम को शाबाश। SP सिटी आतिफ अमीर का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहीद एजाज पश्तून के फर्जंदान अब्दुल्ला एजाज और इजहार एजाज ने अपर सवात में नौ तैनात SP मुश्ताक खान की तैनाती पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए मुश्ताक खान की बतौर SP अपर सवात तैनाती इलाके की अवाम के लिए एक खुश आइंद इकदाम करार देते हुए कहा है कि SP मुश्ताक खान एक मुंझे हुए दिलेर और हद लजीज शख्सियत हैं जो कि बेपनाह खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं और इनके बतौर SP अपर सवात में तैनाती सवाती अवाम और अपर सवात के इलाके के लिए खुशकिस्मती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मौसूफ अपर सवात की गरीब आवाम की बेलोस खिदमत और इलाके में देरपा अमन और इलाकाई तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियां बतरीके हसन सर अंजाम देंगे और SP मुश्ताक की तैनाती अवाम और पुलिस के दरमियान मौसर और खुशगवार ताल्लुकात और ताउन का बाइस बनेगा। याद रहे कि SP मुश्ताक खान शहीद एजाज पश्तून के करीबी दोस्त और दस्ते राज थे और दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते थे। दूसरी तरफ अपर सवात के अवामी हलकों में मुश्ताक खान की बतौर SP तैनाती पर खुशी की लहर दौड़ गई और इस तैनाती को इलाके और इलाके की आवाम के लिए नेक शगुन करार देते हैं।
سبی لہڑی اور بختیار آباد میں تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے معمولاتی زندگی متاثر کر دیے ہیں۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم کئی علاقوں میں نقصانات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ وابٹہ حکام کے مطابق بختیار آباد اور لہڑی کے درمیان 33,000 kV بجلی کی لائنیں گرنے سے لہڑی اور گردنواہ کی بجلی گزشتہ 15 گھنٹوں سے معطل ہے، جبکہ بحالی کا کام جاری ہے۔ بختیار آباد میں قدیمی فوڈ گودام کا ایک حصہ گر گیا اور تیز ہواؤں کے باعث گودام کی چادریں اڑ گئی، ایک دیوار اور بجلی کی تاریں بھی گر گئی ہیں، تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب سبی اور لہڑی کے پہاڑی علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جس کے باعث بعض نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اریگیشن حکام کے مطابق دریائے ناڑی میں 32,000 کیوسک، دریائے لہڑی میں 47,616 کیوسک، جبکہ تلی ریور میں 22,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا گزرا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریاؤں اور ندی نالوں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں اور فی الحال صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سبی میں عوامی فلاح بہبود کے ایک اور اہم منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سبی میجر ریٹائرڈ الیاس قبضئی نے صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ سبی کے زیر نگرانی واٹر سپلائی منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر فیتہ کاٹ کر منصوبے کا افتتاح کیا گیا، جبکہ تقریب میں معززین علاقہ، سماجی شخصیات اور ٹرسٹ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ شرکت سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سبی نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی بنیادی ضرورت ہے اور ایسے فلاحی منصوبے عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کیا کہ یہ منصوبہ مقامی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی بہتر سہولت فراہم کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے منصوبے کا معائنہ بھی کیا اور اس اقدام کو علاقے کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ کراچی اسپاٹ ڈویژن حیدرآباد کے صدر جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی تعلقہ دادو عدنان علی جویو اور نائب صدر تعلقہ دادو امتیاز محمد کی جانب سے گزشتہ شب کراچی کے مشہور ریسٹورنٹ کبابجی میں پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں ایک پروقار شاعری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی رہنما پیپلز پارٹی نعمان شیخ، پیپلز پارٹی ضلع دادو کے صدر ایم پی اے پیر مجیب الحق، جنرل سیکرٹری ایم پی اے فیاض علی بٹ، سینیٹر دوست علی جیسر، صدر سپاف سندھ منصور شاہانی، علی شاہانی، صدر لیڈیز ونگ ڈویژن حیدرآباد ادھی کلثوم چانڈیو، شفقت میرانی اور اعجاز سوملو نے خصوصی شرکت کی۔ اسپاف ڈویژن حیدرآباد کے صدر جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی تعلقہ دادو عدنان علی جویو کی جانب سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپانگ کی رپورٹ کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کے زیر تمام منعقد ہونے والی انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کے ترجمات القرآن کے پرچہ میں کنٹرول امتحانات سید وحید الزمان ہمدانی نے اچ شریف کے امتحانی مراکز گورنمنٹ مختوم شمس الدین گیلانی ایسوسی ایٹ کالج گورنمنٹ ہائی اسکول اور مبارکپور میں امتحانی سینٹر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا، جبکہ سیکرٹری بورڈ پروفیسر عدیل مالک چیمہ نے یاسمان کے امتحانی مرکز گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج بوائز کا وزٹ کیا۔ سیکرٹری بورڈ کنٹرولر امتحانات نے امتحانی سینٹرز میں طلباء کو فراہم کی جانے والی امتحانی سہولیات، امتحانی ماحول، سوالیہ پرچوں کی تقسیم، حاضری کے ریکارڈ اور امتحانی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تمام امتحانی مراکز میں شفاف اور قواعد ضابط کے مطابق امتحان جاری رہا۔ سیکرٹری بورڈ کنٹرول امتحانات نے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان کچھ اسلوبی کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں آروالا سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر آروالا صوبیہ فلک کا عہدے کا چارج سنبھالنے کے فوری بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال آروالا کا سرپرائز وزٹ، مریضوں سے سہولیات بارے استفسار کیا اور صفائی ستھرائی کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے دستیاب طبی سہولیات بارے استفسار کیا۔ انہوں نے ادویات کی دستیابی، ڈاکٹر، طبی عملہ کی حاضری اور صفائی ستھرائی کے امور بھی چیک کیے۔ ایمرجنسی، مختلف وارڈز اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ صحت کا شعبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اولین ترجیحات میں شامل ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ الہ آباد ڈپٹی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ریٹائرڈ جام ریاض احمد لاڈ کی رہائش گاہ لاڈ منزل پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ای ڈی بھٹی، سینئر صحافی سید اصغر علی شاہ، محمد جعفر خان، سردار علا وسطیٰ خان بلوچ اور دیگر احباب نے ملاقات کی۔ اس موقع پر جام فیاض احمد لاڈ، ملک رشید نائچ سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، علاقائی ترقی، عوامی مسائل اور بلدیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جام ریاض احمد لاڈ نے کہا کہ موضوع گوٹ ماہی کی ترقی اور عوامی فلاح ان کی اولین ترجیح ہے، جبکہ سڑکوں، سولنگ ٹف ٹائلز اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الہ آباد متلا مینر روڈ مختوم سید مرتضیٰ محمود رکن قومی اسمبلی کے فنڈ سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور جلد مکمل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام فیصلے دوستوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے اور علاقے کی ترقی کے لیے مختوم سید مرتضیٰ محمود اور سردار منیر احمد خان ڈاہر کی رہنمائی میں جدوجہد جاری رہے گی۔ آخر میں جام ریاض احمد لاڈ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ملاقات کے بعد ان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔
الہ آباد احمد موٹرز کے پروپرائٹر ملک محمد شاہد چنر کی عیادت کا سلسلہ جاری، جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ احمد موٹرز الہ آباد کے پروپرائٹر ملک محمد شاہد چنر سوات میں کامیاب آپریشن کے بعد اپنے آبائی شہر الہ آباد واپس پہنچ گئے ہیں۔ گھر پر مختصر آرام کے بعد جب وہ احمد موٹر الہ آباد آئے تو ان کی عیادت کے لیے دوست احباب، صحافتی، کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ملاقات کے دوران عیادت کے لیے آنے والوں نے ملک محمد شاہد چنر کی خیریت دریافت کی، ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مکمل صحت تندرستی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ عیادت کرنے والوں میں سی ای او احمد موٹرز احسان احمد عرف سنی، طارق ملک، صاحبزادہ اسد جہان گیلانی، سید اصغر علی شاہ، خالد میسن، ذیشان عباسی، ملک اسلم کھچی، ای ڈی بھٹی، فاروق ہاشمی اور دیگر معزز شخصیات شامل تھیں۔ اس موقع پر صاحبزادہ اسد جہان گیلانی نے اجتماعی دعا کرواتے ہوئے ملک محمد شاہد چنر کی جلد صحت یابی، دراز عمر اور مکمل تندرستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا کی۔ شرکا نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ملک محمد شاہد چنر کو کامل صحت عطا فرمائے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنے اور انہیں لمبی بابرکت اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ ناتھن شاہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جماعت اہل سنت کی احتجاجی ریلی، گستاخانہ خاکوں اور مبینہ توہین آمیز مواد کے خلاف شدید احتجاج، نجی نیوز کو بند کرنے کا مطالبہ۔ خیرپور ناتھن شاہ میں جماعت اہل سنت کے اپیل پر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہری، علماء، حفاظ، طلباء اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر ناموس رسالت کے تحفظ سے متعلق نعرے اور مطالبات درج تھے۔ ریلی کی قیادت سید چٹل شاہ ثانی، محمد فراز سوڈھر، مولوی ذوالفقار حسینی، حافظ محمد یوسف کھوکھر اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ احتجاج کرنے والوں نے گستاخانہ خاکوں کی تیاری اور مبینہ توہین آمیز مواد کی نشریات کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے عقیدے، محبت اور جذبات سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایسے اقدامات کسی صورت برداشت کیے جائیں گے۔ رہنماؤں نے اپنے خطابات میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مؤثر اور سخت اقدامات کیے جائیں، ایسے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے اور نجی نیوز کے خلاف اپنے اعتراضات کا نوٹس لیتے ہوئے چینل کو بند کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے عمل نہ کیا گیا تو جماعت اہل سنت اپنے احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔